فرینڈز، کیا ہوگا کہ آپ خریداری کے لیے کہیں جائیں اور وہاں سے آپ کو یہ کہہ کر نکال دیا جائے کہ یہاں پر موجود چیزیں آپ افورڈ نہیں کر سکتے۔ ایسا ہی کچھ دنیا کے امیر ترین شخص ایلون مسک کے ساتھ ہوا جب وہ اپنی کمپنی اسپیس ایکس اسٹارٹ کرنے کی غرض سے راکٹس کی خریداری کے لیے ماسکو میں واقع ایک اسپیس کمپنی کے پاس گیا۔ یہاں سے ریچسٹ پرسن کو یہ کہہ کر باہر نکال دیا گیا کہ تم یہ راکٹس افورڈ نہیں کر سکتے۔ اسپیس ایکس کے کو فاؤنڈر جم کینٹرل کی موجودگی میں ہونے والے اس ناخوشگوار واقعے نے ایلون مسک کو یہ سوچنے پر مجبور کر دیا کہ کیوں نہ وہ یہ راکٹس خود تیار کر لے۔ فرینڈز، یہ انسان ایک ٹویٹ کر کے پوری اسٹاک مارکیٹ اور کرپٹو کرنسی کی مارکیٹ کو ہلا سکتا ہے۔ ان کو ٹویٹر سے اتنا لگاؤ ہے کہ یہ ٹویٹر خریدنے کی آفر بھی کر چکے ہیں۔ ان کا ماننا یہ ہے کہ ٹویٹر پر موجود ہر ایک شخص کو آزادی رائے رکھنے کا حق ہے۔ دوستوں، یہ کہانی ساؤتھ افریقہ کے شہر پریٹوریا سے شروع ہوتی ہے، جہاں ایرل اور مائے مسک کے ہاں ایک بچے کی پیدائش ہوتی ہے جس کا نام ایلون ریو مسک رکھا جاتا ہے۔ اس وقت کسی نے یہ نہیں سوچا ہوگا کہ یہ بچہ بڑا ہو کر دنیا کا امیر ترین شخص بن جائے گا۔ ایلون بچپن سے ہی ذہین تھا، اسے کتابیں پڑھنے اور ریسرچ کرنے کا بے حد شوق تھا۔ ایک دن یہ بچہ کمپیوٹر پروگرامنگ کا مینول اٹھا لایا، جس سے سیکھ کر اس نے ایک ویڈیو گیم بنائی اور اسے ایک ٹیک میگزین کو $500 میں فروخت کر دیا۔ اس وقت ایلون کی عمر محض 10 سال تھی، لیکن ذہانت کسی بھی عام بچے کے مقابلے میں یقینی طور پر زیادہ تھی۔ پریٹوریا سے گریجویشن کے بعد مسک اپنے کزن کے پاس کینیڈا آ گیا۔ یہاں اس نے کچھ عرصہ آرٹ جابز کی اور ایک لکڑی کے کارخانے میں بھی کام کیا۔ بعد میں اس کا داخلہ کوئنس یونیورسٹی میں ہوا، جہاں 2 سال گزارنے کے بعد اس کو یونیورسٹی آف پینسلوینیا میں ٹرانسفر کر دیا گیا۔ دوستوں، یونیورسٹی آف پینسلوینیا میں اس نے فزکس اور اکنامکس میں بیچلر ڈگری حاصل کی۔ اسی دوران اس نے سلیکان ویلی میں راکٹ سائنس اور انرجی بیسڈ اسٹارٹ اپس میں ایز اے انٹرن بھی کام کیا۔ یہی وہ بنیاد تھی جس پر آگے چل کر اسپیس ایکس اور ٹیسلا کمپنی کی عمارت کھڑی ہونی تھی۔ دوستوں، اسٹینفورڈ جیسی یونیورسٹی میں پڑھنے کا خواب تو ہر اسٹوڈنٹ کا ہوتا ہے۔ اسی طرح ایلون کا داخلہ یونیورسٹی آف اسٹینفورڈ کے میٹیریل سائنس کے PhD پروگرام میں ہوا، لیکن مسک نے اس وقت کے تیزی سے بڑھتے ہوئے انٹرنیٹ بوم سے متاثر ہو کر نیٹ اسکیپ میں جاب کے لیے اپلائی کر دیا، جہاں سے اسے آج تک رسپانس نہیں ملا۔ ایلون مسک اور اس کے بھائی کمبل نے مسک کے والد سے کچھ فنڈز ادھار لے کر ایک انٹرنیٹ بیسڈ اسٹارٹ اپ Zip2 کی بنیاد رکھی۔ کمپنی نے سٹی میپس، یلو پیجز اور ڈائریکشنز کو استعمال کر کے ایک انٹرنیٹ گائیڈ تیار کیا اور اسے اخباروں میں مارکیٹ بھی کیا۔ وہ ایک چھوٹے سے کرائے کے دفتر میں کام کرتے تھے اور ان کے پاس اس وقت ایک ہی کمپیوٹر موجود تھا، جسے دن میں ویب سائٹ کی ہوسٹنگ کے لیے استعمال کیا جاتا تھا اور رات میں ایلون مسک اسی کمپیوٹر پر کوڈنگ کرتے تھے۔ اس کمپنی کے سکسیسفل ہونے کے بعد 1999 میں کمپیکٹ نے Zip2 کو $307 ملین میں خرید لیا۔ اس حاصل کردہ رقم سے مسک نے ایک اور کمپنی X.com بنائی، جس کا نام آگے چل کر پے پال بھی ہوا، جس میں مسک کا حصہ لارجسٹ شیئر ہونے کی حیثیت سے $175 بنا۔ دوستوں، ایلون مسک مارس کو آباد کرنے کا خواب دیکھ چکا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ 2001 میں اپنے آئیڈیاز کے امپلیمنٹیشن کے لیے رشیا کی ایک ایروسپیس کمپنی روس کاسموس کے پاس راکٹس کی خریداری کے لیے گیا، جہاں رشین انجینئرز نے راکٹس کی انیشل کاسٹ پر متفق نہ ہوتے ہوئے اسے بے عزت کر کے وہاں سے واپس بھیج دیا۔ یہ بات مستقبل کے ریچسٹ پرسن کو ناگوار گزری اور اس نے فیصلہ کیا کہ یہ راکٹس خود بنائے گا۔ رشیا سے واپس آ کر اس نے راکٹ سائنس سے متعلق کتابوں کو پڑھنا شروع کر دیا اور 12 ماہ بعد اسپیس ایکس کو اس پختہ ارادے کے ساتھ بنایا گیا کہ ناسا کا انحصار رشین راکٹ سے ختم کیا جا سکے۔ یہ سیلف ٹاٹ سائنٹسٹ اسپیس ایکس کا CEO ہونے کے ساتھ ساتھ کمپنی کا چیف انجینئر بھی ہے۔ دوستو، اسپیس ایکس ایسے افورڈیبل راکٹس بناتی ہے جو اسپیس میں جا کر اپنا کام کرنے کے بعد زمین پر واپس لینڈ بھی ہو سکتے ہیں اور انہیں دوبارہ یوز بھی کیا جا سکتا ہے۔ اس انوینشن نے ایروسپیس انڈسٹری کا فیوچر بدل کر رکھ دیا ہے۔ اب باری آتی ہے اس کہانی کے سب سے امپورٹنٹ حصے کی، جب ایلون مسک 2004 میں $6.5 ملین انویسٹ کرنے کے بعد ٹیسلا کے مین شیئر ہولڈرز میں شامل ہوئے۔ جب یہ کمپنی 2008 میں مالی بحران سے گزر رہی تھی تو مسک نے اس کے CEO کا عہدہ سنبھالا اور تب سے لے کر آج تک اس کمپنی کے چرچے ہر جگہ ہیں۔ دوستوں، ٹیسلا دنیا کی سب سے بہترین انرجی ایفیشینٹ کارز بناتی ہے جو ایک دفعہ چارج کرنے پر تقریباً 520 کلومیٹر تک چل سکتی ہیں۔ آج کے دور میں جہاں پیٹرول اور گیس کی پرائسز حد سے زیادہ تجاوز کر چکی ہیں، وہیں ٹیسلا کار 60% لیس کاسٹ پر چلتی ہیں اور انوائرمنٹل فرینڈلی بھی ہیں۔ یہ کارز آٹو پائلٹ جیسے ماڈرن فیچرز سے لیس ہیں اور ان کارز کو ورلڈ کی موسٹ سیفسٹ کار کا ایوارڈ بھی مل چکا ہے۔ جہاں کرونا میں تمام کاروبار افیکٹ ہوئے، وہیں ٹیسلا کا ایک شیئر $320 سے تجاوز کر کے $800 پر شیئر تک جا پہنچا۔ یہی وجہ ہے کہ ایلون مسک دنیا کے امیر ترین لوگوں کی لسٹ میں 35 نمبر سے اٹھ کر پہلے نمبر پر آ گئے اور امریکہ کے ینگسٹ بلینئر بھی بنے۔ فرینڈز، ایلون مسک نے اس سال $150 بلین کمائے، جو کہ بل گیٹس کی ٹوٹل نیٹ ورتھ سے کئی زیادہ ہیں۔ اسپیس ایکس اور ٹیسلا کے علاوہ ایلون مسک دا بورنگ کمپنی اور نیورالنک جیسی کمپنی کے فاؤنڈرز بھی ہیں۔ دوستوں، ایلون مسک کو ریئل لائف آئرن
آئرن مین بھی کہا جاتا ہے کیونکہ اس کی کمپنی نیورالنک ایسی چپس بناتی ہے جس کو برین میں امپلانٹ کرنے کے بعد کسی بھی کمپیوٹر یا ڈیجیٹل مشین کو ڈائریکٹلی کنٹرول کیا جا سکتا ہے۔ دوستو یہ ویژنری انسان ایک پرابلم سالور ہے جو کہ اس کے ریچسٹ پرسن ہونے کی اہم وجہ بھی ہے۔ ٹریفک سے بچنے کے لیے ایلان مسک امریکہ کے تمام میجر سٹیز میں انڈر گراؤنڈ ٹنلز بنا رہا ہے۔ یہ ٹنلز بنانے کا کام دا بورنگ کمپنی میں ہوتا ہے۔ ان ٹنلز کے ذریعے آپ ایک اینڈ سے دوسرے اینڈ بنا ٹریفک کی پرواہ کیے 250 کلومیٹر پر آور کی سپیڈ سے سفر کر سکتے ہیں۔ دوستوں ایلان مسک کہتے ہیں کہ فیلئر ایک آپشن ہے۔ اگر آپ فیل نہیں ہو رہے تو سمجھ لو آپ کچھ نیا نہیں کر رہے۔ ایلان مسک کی کامیابی کا یہ سفر اتنا آسان نہیں تھا۔ یہ دن میں 18 گھنٹے کام کرنے کے عادی ہیں اور اکثر اپنے فیکٹری کے فلور پر ہی سو جاتے ہیں، وہ چاہے ٹسلا کارز کے شروعاتی دنوں کی سیلز ڈراپ ہو یا اسپیس ایکس کے پہلے 3 فیلڈ راکٹ سے ہونے والے تباہ کن نتائج۔ ایلان مسک نے کئی ناکامیوں کا سامنا کیا لیکن انہوں نے کبھی ہار نہیں مانی۔ When you had that third failure in a row, did you think, I need to pack this in? Never. Why not? I don't ever give up.